بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے اور وحی نازل ہونے کے جو واقعہ پیش آیا تھا وہ زندگی کا پہلا واقعہ تھا۔ فطری طور پر آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی، آپ اپنے گھر تشریف لائے اور کہا زمیلونی مجھے چادر پہنا دو، مجھے چادر پہنا دو۔ چنانچہ سیدہ خدیجہ نے آپ کو ایک موٹا کمبل یا چادر اڑا دی، آپ لیٹ گئے۔ کچھ دیر بعد جب آپ کو سکون ہوا تو آپ نے سارا واقعہ سیدہ خدیجہ کو سنایا۔ سیدہ خدیجہ انتہائی عقل مند تھی، انہوں نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ تو لوگوں سے اچھائیاں کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ یعنی جو بھی معاملہ ہوا یقیناً یہ خیر کا اور اچھائی کا معاملہ ہی ہے۔ پھر وہ اپنے جداد کا ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے گئی۔ ورقہ بن نوفل کو پچھلی آسمانی کتابیں آتی تھیں اور ان کے عالم تھے۔ انہوں نے کہا خدیجہ جیسے بات آپ نے بیان کی، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا اور یہ تو اس امت کے نبی ہیں۔ کاش میں سے زندہ ہوتا جب قوم ان کو نکال دے گی تو میں ان کی مدد کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میری قوم مکہ سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل کا جو بھی نبی آئے ہیں ان کی قوم نے ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کیا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں تمام اعمال کا دار و مدار نماز کے صحیح ہونے پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز صحیح ہوئی تو باقی سارے اعمال بھی اچھے ہوں گے، نماز اگر خراب ہوئی تو باقی سارے اعمال بھی خراب ہوں گے۔ ایک سنت کے بارے میں مسواک کیسے کرنی چاہیے؟ ربیعہ بن اقسم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کی چوڑائی میں یعنی ایسے مسواک کرتے، ٹھیک ہے، دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیا کرتے تھے۔ آپ وسلم دانتوں کی دائیں سے بائیں جانب جاتے تھے، ٹھیک ہے، ایسا مسواک کیا کرتے تھے، ایسے اوپر نیچے نہیں کرتے تھے۔ یعنی مسواک کا یا دانت صاف کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سنت کے مطابق ہم دانتوں کو کیا کہتے ہیں؟ دائیں سے بائیں جائیں، پھر اس کے بعد بائیں سے دائیں آئیں، ٹھیک ہے۔ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرنی، دانتوں کی اونچائی میں یا لمبائی میں مسواک نہیں کرنی ہے۔ ایک فضیلت والا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ پیشاب کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ نہیں کرتا اور نہیں پیٹھ کرتا ہے، یعنی ادب کیا ہے؟ نہ قبلہ کی طرف رخ کیا جائے نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور اس کا ایک گناہ ختم کر دیتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں زکوٰۃ نہ دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زکوٰۃ کا ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن جہنم میں جائے گا۔ قرآن کریم کی نصیحت سورہ احزاب آیت نمبر 56 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب